الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کل مسلمانوں کے تئیں جو حالات چل رہے ہیں اور آپ حضرات جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یقیناً انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت کوئی حیثیت، کوئی عزت، کوئی عظمت کہیں دکھ نہیں رہی ہے۔ دیکھنے کو مسلمان تو تعداد میں بہت ہیں، ایک لمبی چوڑی تعداد ہے، پوری دنیا کے اندر 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دم بے حیثیت۔ دنیا ان کو کچھ نہیں گردانتی، کسی حصے میں نہیں رکھتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو حالات ہیں اس طریقے کے آج انتہائی ذلت کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں اور دن بدن پستی میں چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ حضرات نے اس پہ غور کیا؟ ہم میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حالات سے آگہی بھی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے ہماری مسجدیں ہمارے قبضے سے چھینی جا رہی ہیں، خلاف قانون کئی مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کہیں تعلیم کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے، دینی تعلیم پر، اسلامی تعلیم پر اس طرح کی پلاننگ تیار ہو رہی ہے یا غالباً ہو چکی ہے کہ مسلمان بچے یا کوئی بھی بچہ 15 سال کی عمر تک اپنی مذہبی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ 15 سال تک اس کو عصری تعلیم، ہندی ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، جغرافیہ ہے اور دوسرے جو علوم ہیں جن کو دنیا والے علوم سمجھتے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے 15 سال کی عمر تک۔ 15 سال کے بعد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دین کا علم تو حاصل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ کہیں کوچنگ سینٹر پر جا کر کے آپ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں، اس پر بھی پابندی۔ آپ گھر پہ کسی کو ٹیوشن لگائیں کہ وہ آ کر کے میرے بچے کو قرآن کریم پڑھا دے، اردو پڑھا دے، دین پڑھا دے، اس پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے۔ ہم اور آپ خواب غفلت میں محو ہیں، کچھ بھی ہم کو خبر نہیں، پتہ نہیں۔ صبح شام کی روٹی مل رہی ہے، اسی کو جینا سمجھ رہے ہیں۔ صبح شام کی روٹی مل رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، بچوں اپنے سو رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں اور یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے تو کیا اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ جس طریقے سے جانور بھی دن بھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں منہ مارتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، شام میں وہ بھی سو جاتا ہے، اگر ہم بھی اتنی ہی کام کر رہے ہیں تو برا نہ مانیے گا، ایک جانور کی زندگی میں اور ایک انسان کی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں، تقریباً 18,000 مخلوقات لوگوں نے بتائی، یہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے انسانوں کی خدمت پہ لگا دیا، اور انسانوں اور جناتوں سے کہا کہ تم دونوں مخلوق کو میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کروں۔ ہم اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے تھے، کیوں دنیا میں آئے تھے، بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کیا، سورج کو پیدا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دیا، چاند کو پیدا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دیا، ہوائیں پیدا کر کے انسانوں کی خدمت پہ لگا دیا۔ یہ اشجار و انہار، یہ جبال، یہ دنیا کی ساری چیزیں سب کی سب جو انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور انسان پیدا کیا گیا تھا آخرت کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے، لیکن یہ اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ گیا ہے، جبکہ ساری مخلوقات اپنے مقصد تخلیق کے تئیں چل رہی ہیں۔ سورج کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا کر رہا ہے، چاند جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد پہ چل رہا ہے، ہوائیں جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ درخت جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، سب کے سب اپنے مقصد کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ ایک انسان اور جنات ہے، یہ مقصد سے ہٹ گئے، اور یہی خاص وجہ ہے جس کی بنا پر آج ہم کو پوری دنیا میں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ہماری عظمت جا چکی ہے، ہمارا روب و دبدبا اس کا زوال ہو چکا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھیں گے، اپنا ماضی جو تاریخ کے صفحات میں مندرج ہے، اگر آپ تاریخ کے صفحات کو الٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ مسلمان اس وقت تک دنیا میں سرخرو رہا، اس وقت تک دنیا میں کامیاب رہا، اور اس وقت تک اس نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا جب تک اس کے اندر ایمان و یقین تھا، جب تک اس کا عقیدہ کامل و مکمل تھا، جب تک اس کے اعمال صحیح تھے، جب تک اس کے سجدوں سے مسجدیں آباد تھیں، تب تک مسلمانوں نے اپنا لوہا منوایا، اور دنیا کے بہت زیادہ حصے پر انہوں نے حکومت کر کے دکھلا دی۔ اپنے کپڑے میں 17 پیوند لگا لیے اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھا دیا کہ بادشاہی کیسے کی جاتی ہے اور اللہ سے کیسے ڈرایا جاتا ہے، دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے، آخرت کے لیے کیسے تیاری کی جاتی ہے۔ وہ بھی جس طریقے سے ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں نا، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ان کے پاس بھی ایک چیز نہیں ہے جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمان و یقین کی دولت، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی دولت۔ یہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی، باقی 2 آنکھ تو ہمارے پاس بھی ہے، 2 کان تو ہمارے پاس بھی ہیں، 2 ہاتھ تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ وہ چلتے تھے تو شیطان راستہ بدل دیتا تھا، وہ جاتے تھے تو شیر ان کو راستہ بتاتا تھا، سمندر میں کودتے تھے، سمندر ان کو پار کرا دیا کرتا تھا۔ آج ہم کود جائیں، جو قرآن آج ہمارے پاس ہے ٹھیک وہی قرآن ان کے پاس ہے، جو حدیث ہمارے پاس ہے وہی حدیث ان کے پاس ہے، جو خدا ہمارے لیے آج ہے وہی خدا ان کے لیے تھا۔ ان کی حالت کیا تھی، ہماری حالت کیا؟ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، لاکھوں کی تعداد میں، ایسا نہیں ان کے پاس اچھے اچھے کپڑے پہننے کو نہیں تھے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس بلڈنگیں نہیں تھیں، نہیں،
دنیا کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھے، ان کے پاس دولت کی بہتات تھی، ان کے پاس بلڈنگیں تھیں، اچھی ان کی تہذیب تھی دنیا کے لحاظ سے، اچھا کلچر تھا ان کا دنیا کے لحاظ سے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ چیز نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی سنت یہ ہونی چاہیے تھی، بس یہ متاع ان کے پاس نہیں تھا، باقی دنیا کا سب کچھ ان کے پاس تھا۔ نادر شاہ ایران سے آیا ہے ہندوستان میں، اور دلی کے اندر صرف ایک دن میں 1 لاکھ مسلمانوں کو کٹوایا، ذبح کرایا، 1 لاکھ مسلمان۔ اور شاہجہاں کا تخت جو تخت طاؤس کہا جاتا تھا، اور 80 کروڑ روپے اس وقت کے لحاظ سے یہاں سے لے کر کے گئے، تاریخ پڑھی۔ بغداد کے اندر کتنے لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے، اندلس کے اندر کیا ہوا، غرناطہ کے اندر کیا ہوا، آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ خواب غفلت میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، صبح و شام کی روٹی مل گئی تو اس کو زندگی سمجھ لیا، شاید یہی چیز ان کے اندر بھی تھی، یہی عیش و عشرت جو آج ہے، عیش و عشرت میں مست رہنے والے، خواب غفلت میں مہو رہنے والے اور اخلاقی پستی کے شکار وہ مسلمان 10 لاکھ 20 لاکھ کتنے لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ حالات بن رہے ہیں، حالات بن رہے ہیں، آنکھیں کھولیے، سوشل میڈیا پہ دیکھیے۔ آج تو ہمارے نوجوان موبائل استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، گیم میں اپنے سارے اوقات کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہیں پر ایک پڑھنے لکھنے والا آدمی موبائل ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے مسئلے ڈھونڈتا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے؟ کتاب تو نہیں ہے، موبائل ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے اور پڑھتا ہے اس کے ذریعے۔ تو ہم اور آپ نوجوان طبقہ خاص طور سے موبائل میں مست، رب کو بھولا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا اس کے پاس موقع نہیں ہے، موبائل کے اوپر گھنٹوں گیم کھیلنے کا موقع ہے۔ کچھ لوگوں کو ناگواری ہو جاتی ہے، 2-4 منٹ کبھی تاخیر ہو گئی بات کرنے میں، ناگواری ان کو ہوتی ہے۔ ناگواری حقیقت ہے کہ ہونی چاہیے، ہم نے آپ کا 4 منٹ وقت زیادہ لے لیا، کبھی 5 منٹ وقت زیادہ لے لیا، لیکن میرے بھائیوں اس وقت بھی آپ کو ناگواری ہونی چاہیے جب آپ کا وقت ہوٹل پہ بیٹھ کے برباد ہوتا ہے، چوراہوں پہ برباد ہوتا ہے، موبائل پہ برباد ہوتا ہے، تب تو آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اور دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بڑا احساس ہے، مولوی صاحب نے 5 منٹ زیادہ لیا، کیا تماشا ہے اس کا یار، تبصرے کرتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ کا وقت قیمتی ہے تو تبصرہ کیجئے مولوی پر، امام پر۔ اگر آپ کا وقت ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں تبصرہ تب پھر مناسب نہیں ہے اس انداز سے۔ تب تو یہ اگر 4 منٹ وقت زیادہ لگ گیا، اللہ کے دربار میں کہنے کو ہو گیا، اللہ میری عمر کا 4 منٹ آپ کے گھر میں کٹ گیا، گزر گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتانا یہ ہے، ابھی جو فیصلہ آیا گیان واپی کے تعلق سے 31 جنوری کو کی عدالت نے جو مسجد گیان واپی مسجد کا تہخانہ تھا اس کو ہندوؤں کے لیے الاٹ کر دیا، پوجا پاٹ کرنے کے لیے انہوں نے دے دیا اور فیصلہ کیا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر عمل درآمد کرنے کا آرڈر تھا ڈی ایم کو، لیکن اتنی عجلت کے ساتھ اس پہ عمل کرایا گیا اور کیا گیا کہ ٹھیک اسی دن رات میں صبح کے وقت میں اس میں مورتی بھی رکھ دی گئی اور پوجا پاٹ بھی شروع ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ انتظامیہ کے لوگ سوچ رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے جانے کے لیے سپریم کورٹ میں، لیکن عدالتوں کا جو رخ ہے وہ کچھ اچھا نہیں بتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جتنی قانونی لحاظ سے جو کوشش ہونی چاہیے، ماشاء اللہ لوگ کر بھی رہے ہیں، ایک لمبی لمبی رقم خرچ کر رہے ہیں،
عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے، مسجد کو بچانے کے لیے، لیکن جو ہے حالات دوسرے انداز میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات کو لانے والا بھی خدا ہے اور ان حالات کو لے جانے والا بھی خدا ہے۔ حالات اسی نے بھیجے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اور حالات وہی چینج کرے گا ہمارے اچھے اعمال کی ذریعے سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا، اس وقت تک راہ راست پر نہیں لاتا جب تک خود قوم کے اندر اس بات کی خلق پیدا نہ ہو جائے، کوشش نہ کرے وہ قوم کہ میں راہ راست پر آ جاؤں۔ جب تک جو ہے لوگوں کو احساس نہیں ہوگا اپنے راستے سے ہٹے ہونے کا، تو راستے پر آئیں گے کیسے؟ اگر ہم نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پکانا ہے اور کاروبار کرنا ہے، اور کچھ زمینیں خرید لی، کچھ بینک بیلنس کر لیا، ہمارے لحاظ سے کامیاب ہو گئے، دنیا کے لحاظ سے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ وہی کامیابی رہے گی۔ اس کامیاب رہنے کے باوجود دنیا کی نگاہوں میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے بتایا جب مسلمانوں پہ زوال آیا، ان کو کاٹا گیا، لاکھوں کی تعداد میں تہتے کیے گئے، اس وقت ان کی مالی پوزیشن بہت اچھی تھی، دنیا بہت اچھی تھی ان کی، آخرت سے غافل تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آخرت سے غافل ہوں گے تو ہم لوگ درس عبرت لیں ماضی سے کہ ماضی میں کیا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی لوگ سر بلند رہو گے اگر تم لوگ مومن ہو۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کر کے اس وقت بتایا تھا، اور وہی قرآن آج بھی ہے۔ وہ قرآن آج بھی بار بار ہم لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ مومن بن جاؤ، کامیابی تمہارے لیے۔ یہ سارے حالات بدل جائیں گے جو آج ہم پر حاکم محکوم ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ مومن بن جائے، ایمان کامل کے ساتھ۔ صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، کلمہ کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا، اس پہ یقین کرنا، سنت پہ عمل کرنا، یہ بھی چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ خود بخود دنیا کے حالات بدلیں گے۔ میں نے بتایا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی کہ بارہا ایسا ہوا ہے، بعض جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام وہاں پر گئے ہیں اور ان کی زبان الگ ہے، وہاں والوں کی زبان الگ ہے، ان لوگوں نے صرف جو ہے ان لوگوں کے حالات کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے، معاملات کو دیکھا ہے مسلمانوں۔ اور آج ہم لوگ اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ارے کون مسلمان ایسا ہی ہوتا؟ اس لیے اللہ کے بندو، راہ راست پر آ جاؤ اور مسجدوں کو آباد کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں، انشاءاللہ بدلیں گے۔ ہمیشہ ہر ایک کا عروج نہیں ہوتا ہے، زوال بھی ہوتا ہے۔ چنگیز خاں اور ہلاکو خاں بھی دنیا میں آئے لیکن دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ ایسی ظالم حکومتیں نیست و نابود ہوں گی، شرط ہے کہ ہم کو راہ راست پہ آنا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سلام کے بعد جو ہے یہ گزارش اور اپیل کی گئی ہے کہ انواپی مسجد کے امام کی طرف سے کہ مسلمان آج کے دن کو یوم دعا منائیں، یوم دعا۔ تو کچھ تسبیحات اور پڑھنے کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کوئی صاحب جانے کی کوشش نہ کریں۔